بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ آغاز میں ہی آپ سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب زہرا کاظمی، شبیر اور ظہیر کے حوالے سے عدالتوں میں آج اہم سماعت ہوئی ہے۔ آج کا دن، پیر کا روز، کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہو چکا ہے کیونکہ کئی کیسز پر سماعت ہوئی ہے، کئی معاملات پر سماعتیں ہوئی ہیں اور کچھ فیصلے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ ایک ایک کر کے تمام فیصلے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ اچھی خبریں ہیں اور کچھ بری خبریں ہیں، لیکن اس کا ڈائمنشن طے کرنا کہ جناب اچھی خبریں کون سی اور بری خبریں کون سی ہیں، یہ ہمارے ویورز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور کیا نہیں سمجھتے۔ لیکن 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا عدالت میں ظہیر اور شبیر کو لے کے جناب 5 کیسز پر سماعت ہونی تھی، 5 مختلف درخواستیں تھیں جس پر سماعت ہونی تھی، لیکن جناب عدالت کی جانب سے پتہ چلا کہ نہیں، آج صرف 3 کیسز پر سماعت ہوگی کیونکہ جمعے کا روز تھا، ٹائم کی کمی ہوتی ہے، ٹائم کی قلت ہوتی ہے۔ لیکن جناب ظہیر اور شبیر کے جو وکلا ہیں ان کی حد درجہ یہ کوشش ہے، وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو طول دیا جا سکے، کسی طریقے سے اس معاملے کو اتنا لنگر آن کیا جا سکے کہ زہرا کاظمی کی عمر 16 کو عبور کر جائے، اس کی عمر 16 سے اوپر نکل جائے، اور اسی وجہ سے لمبی ڈیٹس مانگی جاتی ہیں، آگے کی ڈیٹس مانگی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب جمعے کے روز سماعت ہوئی تو وکلا کی جانب سے، جو کہ ظہیر اور شبیر کے وکلا ہیں، انہوں نے اتنے طویل دلائل دیے، صرف چالان کی منظوری کے حوالے سے اتنے طویل دلائل دیے کہ جناب معاملہ ہی نپٹ گیا اور وہ کیس کی سماعت 2 دن بعد مؤخر کر دی۔ آج اس کیس کی سماعت، اور آج اس کیس کی سماعت میں سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس کیس میں جو نکاح خواہ ہیں اور گواہ ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، 3.5 مہینے ہو گئے ہیں اور وہ اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں۔ اب جب ڈیٹ پڑتی ہے تو ان کو لایا جاتا ہے، پھر اگلی ڈیٹ ہوتی ہے، پھر ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ان کی جانب سے ان کے وکلا نے آج ایک درخواست جمع کرائی تھی اور کہا تھا کہ جناب جو دفعات، جو الزامات ان دونوں پر لگائے گئے ہیں، غلام مصطفیٰ اور اصغر پر لگائے گئے ہیں، ویسے تو ابھی یہ ثابت نہیں ہوئے، لیکن اگر یہ ثابت بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی جو سزا ہے، میکسیمم سزا، وہ 6 مہینے ہے۔ 3.5 مہینے سے یہ عدالت کے اندر موجود ہیں، عدالت میں جیل کے اندر موجود ہیں اور سزا کاٹ رہے ہیں، تو اس لیے آدھی سے زیادہ سزا انہوں نے کاٹ لی ہے، تو جناب ان کی درخواست ضمانت منظور کی جائے۔ لیکن عدالت کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اور پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ جب بھی کوئی اپلیکیشن لے کر آتے ہیں، کیس چل رہا ہوتا ہے، اپلیکیشن لے کر آتے ہیں، اس اپلیکیشن کی کاپی آپ کو دوسرے اپنے اوپوننٹ کو اس کو فراہم کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اپلیکیشن پڑھے اور اس پر دلائل دے سکے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو ایک کاپی پرووائڈ کرنی پڑتی ہے، کاپی اس کو آپ کو دینی پڑتی ہے۔ اب ہوا یہ، جناب جبران ناصر صاحب تو آج پیش نہیں ہوتے اس معاملے پر، دونوں کی درخواست ضمانت مسترد یا منظور ہونے کے والے سے آج جبران ناصر پیش نہیں ہوئے بلکہ ان کے ایسوسیٹ پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے جناب یہ عذر پیش کیا کہ کیونکہ سرٹیفائڈ کاپی نہ ہمیں ملی ہے اس کی اور نہ ہی سرٹیفائڈ کاپی ہم نے عدالت سے لی ہے، تو ہمیں 2 دن کا ٹائم دیا جائے، 2 دن کے بعد ہم اس چیز پر دلائل دینے میں تیار ہو جائیں گے، دلائل دے بھی دیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ جناب آگے کیا ہوتا ہے۔ تو اب اس کیس کے جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھ گیا ہے، 1 اگست تک یہ معاملہ چلا گیا اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جو دونوں ہیں، صغیر اور اصغر اور غلام مصطفیٰ، نکاح خواہ اور گواہ، ان کی درخواست ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ان کی درخواست ضمانت ہو جاتی ہے تو ظہیر اور شبیر کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور یہ فائدہ اس لیے ہوگا کیونکہ جناب ابھی جو سماج میں ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک اس کیس کی سماعت چل رہی ہے۔ آج سماعت ہونی ہے جناب کئی چیزوں کے حوالے سے، ایک تو چالان کی منظوری کے حوالے سے، ساتھ ساتھ ظہیر اور شبیر کی درخواست ضمانت کے حوالے سے، 164 کے تحت دعا زہرا کا جو بیان ہے اس کو ریکارڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کے حوالے سے سماعت ہونی ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اپلیکیشن دائر کی گئی ہے کہ زہرا کاظمی سے ملاقات کرنی ہے، اس حوالے سے بھی اس کیس کی سماعت ہونی ہے۔ تو جناب آج جو ہے نا بہت زیادہ سماعتیں ہونی ہیں، اب اس میں اچھی خبریں نکل کر آتی ہیں، بری خبریں نکل کر آتی ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ ایک ایک کر کے آپ کو تمام چیزوں سے آگاہ کروں، لیکن ابھی جو درخواست ضمانت کا معاملہ تھا وہ ظہیر اور شبیر کے وکلا کی جانب سے اس لیے پرولونگ کیا گیا، اس لیے آگے بڑھایا گیا کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر اصغر اور غلام مصطفیٰ ان دونوں کی درخواست ضمانت منظور ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا ظہیر کے لیے بھی اور شبیر کے لیے بھی، دونوں کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور فائدہ یہ ہوگا کہ جناب ایک کیس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کی سماعت ہو رہی ہے، ایک باہر ہے اور ایک اندر ہے۔ ان دونوں نے بھی یہ موقف اپنایا تھا جب ان کو عدالت لے کر آیا جاتا تھا، بیچارے غریب لوگ ہیں اور وہ تو یہ بات بولتے ہیں کہ جناب جب یہ جرم ہوا ہے، جس نے جرم کیا ہے وہ باہر گھوم رہا ہے، جو سہولت کار ہے وہ باہر گھوم رہا ہے، ہمارا نکاح خواہ میں ہمارا نام ڈالا گیا لیکن جب ہم نکاح پڑھایا گیا تو ہم لاہور میں موجود ہی نہیں تھے۔ یہ بات اس نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بولی، پھر اس نے کہا میرے پاس وکلا موجود نہیں ہے، اسی لیے مجھے جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور کچھ لوگ جو سارے اس کیس میں مجرم ہیں وہ باہر گھوم رہے ہیں۔
ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہم لوگ غریب لوگ ہیں, ہمیں نہیں ہے پیسے اتنے کہ ہم بڑے سے بڑے وکیل کر سکیں. تو اب ان کی درخواست ضمانت اگر منظور ہو جاتی ہے, لیٹ سپوز کہ آج ان کے وکلا نے بڑے اچھے دلائل دیے کہ 3.5 مہینے تو انہوں نے اپنی سزا کاٹ لی ہے, تو جناب 3.5 مہینے سزا کاٹ لی ہے تو اب ان کو بیل دے دیں, اور اگر ان کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو باقی کی سزا یہ اپنی پوری کر لیں گے. یہ تمام چیزیں, یہ تمام معاملات, یہ تمام باتیں ابھی نکل کر سامنے آئی ہیں. اب ظہیر اور شبیر کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دونوں کی درخواست ضمانت منظور کر لی جاتی ہے, مسترد نہیں منظور کر لی جاتی ہے, تو ایک ہی کیس میں جس میں ایک آپ نے اپلیکیشن دائر کی ہے کہ ظہیر اور شبیر کو گرفتار کیا جائے, وہ منظور نہیں ہو سکتی, کیونکہ سندھ ہائی کورٹ میں ان دونوں کی درخواستیں مسترد ہو چکی ہوں گی, یعنی منظور ہو چکی ہوں گی درخواست ضمانت کے بعد سے. اگر ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی جاتی ہے, ان کو دوبارہ جیل بھیج دیا جاتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ مہدی کاظمی صاحب کو ہوگا, جبران ناصر صاحب کو ہوگا. وہ پھر یہ دلائل دے سکتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہی کیس کے اندر صرف وہ سہولت کار تھے, انہوں نے جرم بھی نہیں کیا, انہوں نے نکاح پڑھا ہے, اس کے باوجود اگر ان کو جیل کے اندر بند کیا گیا ہے تو ظہیر اور شبیر کیوں پولیس کی حفاظت میں گھوم رہے ہیں, باہر ادھر ادھر جا رہے ہیں, ان کی بیل کیوں دی گئی ہے؟ پھر جناب ابھی 164 کے تحت زہرا کاظمی کا بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس میں کیا فیصلہ آتا ہے یہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو بتاؤں گا. ساتھ ساتھ جناب چالان کے حوالے سے کیا چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ اس سارے معاملے میں اسپیکولیشنز بہت زیادہ ہیں, مختلف لوگ مختلف طرح کی بات کرتے ہیں. اب جب اسپیشل کورٹ میں سماعت ہوتی ہے وہاں پر کسی بھی رپورٹر کو اندر جانے کی اجازت نہیں. پھر جو سورسز بتاتے ہیں, وکلا بتاتے ہیں, ادھر ادھر کے جو اسٹاف بتا دیتا ہے, اس سے خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں, اور وہ خبریں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جناب ایسا ایسا ہو رہا ہے. اسپیشل کورٹ کے اندر کسی کو بھی رپورٹنگ کرنے کی اجازت ابھی نہیں ہے. تو جناب یہ ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے, 2 دن تک مؤخر کر دیا گیا ہے. 1 اگست کو دیکھنا ہے کہ ان دونوں ملزمان کی درخواست ضمانت منظور ہوتی ہے, مسترد ہوتی ہے, اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا وہ ظہیر اور شبیر پر بھی پڑے گا. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.